حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوگے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سادات سے خالی کر دیا جائے اور محمد کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہذا وہ سادات کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں تمام کتب، ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام سے برآمد ہوں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے، ان کے سر پر زرد رنگ کا امامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیرے میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑے رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا کھانا ایک کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف با صف اتریں گے اور جبرائیل و میکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمائیں گے کہ اے وہ لوگو جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچیں گی چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے ان 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ہوگا اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل بیعت کریں گے اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتوں کے بعد آپ کے 313 نقیب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکے میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگو، یہ مہدی آل محمد ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔
तब दुनिया के हर गोशे से लोग आपकी जियारत के लिए जूक दर जूक रवाना होंगे और आलम पर हुज्जत कायम हो जाएगी। इसके बाद 10,000 अफराद आपकी बैत करेंगे और कोई यहूदी व नसरानी बाकी न छोड़ा जाएगा। बस अल्लाह का नाम होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का काम होगा। मुखालफत करने वालों पर आसमान से आग बरसेगी जो जलाकर राख कर देगी।